کہ میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر کیا سورۃ المؤمنون میں، اور اس کے بعد پھر کنکلوژن کرتے ہوئے فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے آنے والے لوگ، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں گروہوں میں بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ سمجھ لیں بالکل ڈیٹو کاپی یہاں پہ ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یعنی اہل سنت میں 3 بڑے بڑے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ باقی جو فقہی بنیاد پہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وہ تو ہیں، لیکن بہرحال ان میں بھی عقائد کے اعتبار سے جو صوفیانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں وہ بریلوی اور دیوبندی ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہوں، مالکی کہتے ہوں، حنفی کہتے ہوں، پوری دنیا میں۔ تو بریلویوں نے اپنا ترہ امتیاز بنا لیا کہ جی عشق رسول کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم یہ ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے۔ دوسری طرف دیوبند نے کہا کہ عظمت صحابہ کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق صحابہ ہے اور کون گستاخ صحابہ ہے۔ اور اہل حدیث نے کہا کہ توحید کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کے بارے میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ کون مشرک ہے اور کون موحد ہے۔ اور اہل تشیع نے کہا کہ اہل بیت کی محبت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق اہل بیت ہے اور کون گستاخ اہل بیت ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور وہ کسی ایک بات کو اتنا مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے جو اس کا مضبوط پوائنٹ بھی ہے، یہ ماننے والی بات ہے، اور اس مضبوط پوائنٹ کی وجہ سے جو اس کی کمزوریاں ہیں وہ اس کے پیچھے چھپ جاتی ہیں، اور وہ مضبوط پوائنٹ اتنا بھاری ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتا ہے۔ یعنی اگر آپ بریلویوں سے پوچھے، وہ کہیں گے جی عشق رسول ہے تو پھر باقی ساری چیزیں اس کے مقابلے میں تھوڑی ہیں، بھلے ہم شرک بھی کرتے رہیں۔ اس طریقے سے دیوبند کہیں گے کہ جی نبی الاسلام کے جانثار ساتھیوں کی برکت سے ہی تو اسلام دنیا میں پھیلا، جب ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں۔ اور اہل حدیث نے کہا کہ بھائی جب یہ ساری کائنات بنانے والا اللہ ہے، جب توحید ہمارے پاس آ گئی تو باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور اہل تشیع نے کہا کہ محمد اور آل محمد کے بعد تو کوئی چیز نہیں جن کے گھر سے یہ سارا دین بٹا، تو دین کی بنیادیں وہاں پر ہیں، جب ان کی محبت ہمارے پاس آ گئی تو باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو یہ وہی چیز ہوئی، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اور پھر یہ اس لیول کے اوپر دشمنی بڑی ہے، سنی شیعہ کنفلکٹ کی بنیاد کے اوپر، کہ سنیوں نے یہ طے کر لیا کہ خواہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی بات آئے ہم نے نہیں ماننی، اگر وہ اہل تشیع کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور اہل تشیع نے بھی یہ طے کر لیا کہ ہمارے اصول محدثین کے اوپر جو روایتیں درست ہیں، اگر وہ کسی اعتبار سے سنیوں کے کسی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتی ہیں تو ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دینا ہے اور اس کے حوالے سے ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے۔ اب چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم اہل سنت پلیٹ فارم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں 85% اہل سنت ہیں، اور زیادہ تر تو میں اہل سنت کے حوالے سے ہی روایتیں پیش کرتا ہوں۔ باقی جو قرآن ہے ظاہر ہے وہ تو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے۔ اہل سنت کے ہاں جو اس بڑے لیول کی خرابی آئی کہ انہوں نے جان بوجھ کر سنت چیزوں کو بھی نہ صرف گمراہی بنا کر پیش کیا بلکہ جہنمیوں کی علامت بتا دیا۔ اس کے اوپر میں اب گھنٹوں صرف اسی ٹاپک پہ بول سکتا ہوں۔ یہ آج کی جو گفتگو ہے نا، ہو سکتا ہے میں 2-2.5 گھنٹے بولوں، لیکن یہ میں اگر 2-3 دن بھی بولتا رہوں نا مسلسل، تو یہ ساری کی ساری گفتگو
گھنٹوں کے اوپر محیط، وہ بھی سارے ٹاپک کو کور نہیں کرے گی. اس کے حوالے سے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے، انشاءاللہ میں اس کا تعارف بھی آپ کو کروا دوں گا. بہرحال یہ دشمنی اس لیول پہ گئی ہے کہ ایک دوسرے کے نام رکھنا، ایک دوسرے کے جو دلائل ہیں انہیں ریجیکٹ کر دینا، بھلے وہ اپنی کتابوں سے نکل رہے ہوں. اس کی آپ کو میں ایک نمائندہ مثال دیتا ہوں، وہ کالا لباس پہننا. سنیوں کے بچے بچے کو یہ رٹایا گیا کہ یہ کالا لباس جو ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور پوچھیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ علماء فرماتے ہیں. اگر علماء فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء غداری کر رہے ہیں اگر یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن انہوں نے تعلیمات اپنی دی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ عز و جل نے تعلیمات دی تھی وہ انہوں نے پس پشت ڈال دی، اپنی خرافات کو انہوں نے دین بنا کے پیش کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا اور ہے. یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتا ہے، خدا تو سب کا ایک ہے. ہندو اسے بھگوان کہتے ہیں، کرسچن اسے گاڈ کہتے ہیں، ہم اسے اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتے ہیں، سپریم بینگ کہہ دیتے ہیں، سپر نیچرل اتھارٹی کہہ دیتے ہیں. کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال کریں جو اچھی کوالٹیز والے الفاظ ہیں، تو خدا تو سب کا ایک ہے. تو یہ تعلیمات انہوں نے بدل دی. کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسماء بنت ابی بکر نے ایک کسروانی طیالسی کالا جبہ نکالا. کسروانی یعنی پرشین امپائر کا، وہ کالا ہی ہوا کرتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. جو صحیح تبرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کرتا مبارک، جبہ مبارک کالا جبہ تھا جو آپ علیہ السلام پہنا کرتے تھے. پھر صحیح مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے، حدیث قصہ جسے کہا جاتا ہے، جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہے، مشہور حدیث، اور اس کی راویہ بھی ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑی ہوئی تھی جس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کی مانند ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ ہماری نعتیں لکھی جاتی ہیں، کالی کملی والے. تو چٹی کملی والے کیوں نہیں کہتے؟ یہ تو جہنمیوں کا لباس نہیں ہے، نعتوں میں نہیں خیال آیا؟ تو یہ تو مسلم شریف میں تھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی. اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا. پھر حسین ابن علی آئے، پھر سیدہ فاطمہ آئیں، اور پھر مولا علی علیہ السلام آئے. ان سب کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور خود بھی. اب یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے اور سیدہ عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس کو بیان کرنے میں. کوئی کہہ سکتا تھا کہ بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ آپ کو چادر کے نیچے نہیں لیا، آپ بھی تو اہل البیت میں ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے تحت. لیکن یہ جو اسپیشل پروٹوکول والے اہل البیت ہیں وہ وہی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا، جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں. کہتے ہیں جی پنجتن پاک کہاں سے آ گیا؟ عربی میں تو پے ہوتی ہی نہیں ہے بھائی. اگر حق چار یار کی چے کی 3 نقطے ہوتے ہیں عربی کے اندر، حالانکہ عربی میں چے ہوتی نہیں ہے، تو پنجتن پاک بھی اگر پے آ گئی تو یہ ظاہر ہے یہ ٹرمز ہیں فارسی زبان میں یا اردو زبان میں، لیکن اپنی اصل میں تو موجود ہے پنجتن پاک بھی اور حق چار یار بھی. تو وہ نبی علیہ السلام نے
چادر کے نیچے لے کر سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اب یہ کالی مبارک چادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی، جبہ بھی ہو گیا یعنی کرتا بھی، چادر بھی ہو گئی، پیچھے پگڑی بچی۔ تو سرکار وہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے کے خطبے کے لیے ممبر کے اوپر آتے تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ شریف میں تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی، یعنی آپ علیہ السلام کا کرتا جبہ بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، آپ کی پگڑی بھی کالی، اور غلاف کعبہ کالا۔ اور پھر وہ مشہور حدیث جو اکثر آپ کو سننے کو ملتی ہے، جس کے نام کے اوپر پوری دنیا میں ہنگامہ مسلمانوں نے، جہادی تنظیموں نے کھڑا کیا ہوا ہے، مسند احمد میں ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا علیہ السلام، تو وہاں پہ بھی کالے جھنڈے کا ذکر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا جھنڈا بھی کالا، آپ کا کرتا مبارک بھی، جبہ بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، آپ کی پگڑی بھی کالی۔ اب مجھے بتائیں کون سی چیز پیچھے رہ گئی ہے؟ لیکن دشمنی اس لیول کے اوپر کہ کہا کہ جہنمیوں والا لباس ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا ایسا شخص اپنے ایمان کے بارے میں دقت نظر سے دیکھے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت لباس کو صرف ایک فرقے کی آڑ میں جہنمیوں والا لباس کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ میں اگر صرف یہ نمونے نکال کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کو دشمنی کا لیول نظر آئے گا کہ علماء نے کس بڑے لیول کے اوپر دھوکہ کیا ہے، اور یہ آج کے علماء نے نہیں، صدیوں سے یہ دھوکہ امت کو دیا گیا ہے۔ اسی لیے پھر میں نے اتنے پیشن کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں ان کے بزرگوں نے جو گمراہیاں پھیلائی تھیں اتنے بڑے لیول کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے بزرگوں اور ان کے کٹر فالوورز کے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو دیکھیں پچھلے 1200-1300 سال کی گمراہیاں یوں 12 سالوں کے اندر مٹی پلید ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے غداری کی تھی، ان لوگوں نے عزتیں اویل کی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، ان لوگوں نے چندے بٹورے تھے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان لوگوں نے سواریاں سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن جا کے پھینکی بغداد شریف، اجمیر شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف۔ غداری کی ہے انہوں نے، اور اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے کہ آج یہ لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی انسانی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا جتنا بڑا فتنہ انجینئر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ عربی والا فتنہ ہے، آزمائش۔ اور یقین کریں یہ لوگ آپس کی دشمنیاں بھول گئے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو اللہ کے فضل سے اہل بیت کا مقدمہ لڑا ہے اور لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ سب کچھ اتنا مشکل کام جو اگلے زمانوں میں ہوتا تھا تو ایسے لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ان کے خاندان غائب کروا دیے جاتے تھے۔ یہ تو آج آپ ایک مبارک دور میں ہے کہ آج بات کرنا آسان ہے، اور وہ بھی پاکستان کے اندر۔